ایک چیز اور بتائیے گا، اب ظاہر ہے آپ لوگوں نے اسے بڑا ہائپ اس کے اراؤنڈ کریٹ کیا، فائنل کال کا نام اسے دیا، ایک طرف تو ظاہر ہے قانونی طور پہ مقدمات کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں، اور جب حکومت بات کرتی ہے تو حکومت یہی کہتی ہے کہ آپ کے بانی کی رہائی جو ہے وہ یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ کیسز کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے احتجاج کا راستہ اپنایا، لیکن جو احتجاج کی جو آؤٹ کم آیا ہے جس میں آپ کی پلاننگ پر تنقید ہو رہی ہے، پارٹی کا مختلف بیانیہ آ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سو اس احتجاج نے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، نقصان پہنچایا ہے؟ وہ باتیں مجھے کہنے دیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے مریم صاحبہ کا سنایا کہ بچوں یا سٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنی، بالکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن سٹوڈنٹس کا یا نوجوانوں کا یہ بھی رائٹ ہے کہ ان کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس کا وہ اظہار کریں، اور قانون کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنا احتجاج کریں، اپنی پولیٹیکل جو بھی ان کی بات ہے وہ کریں۔ آج کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ جس پنجاب میں یہ ہے، جس کو وہ ہار چکی ہیں، جہاں یہ الیکشن ہار چکی ہیں، جہاں ان کے وہ خود، ان کے چچا، ان کے والد صاحب سب اپنے اپنے الیکشن ہار چکے ہیں، اسی لاہور میں، اسی راول پنڈی میں جو ان کے نیچے ہے، اور اسی اسلام آباد میں جو ان کے چچا کے نیچے ہے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پشتون نکلتا ہے یا اگر کسی کے موبائل میں پی ٹی آئی کا جھنڈا خان کی تصویر نکلتی ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ کے والد محترم کا ملک ہے، یہ پاکستان آپ کے والد محترم نے آزاد کیا تھا، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا حق نہیں ہے۔ جس نوجوان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا آپ کا حق ہے، وہی آئین اس نوجوان کو اپنی سیاسی وابستگی کے اظہار کا بھی حق دیتا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو پکڑیں، تو زیادتی تو آپ کے چچا نے بھی کی ہے نا، جس کے نیچے اتنا ظلم ہوا ہے، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ علی محمد خان صاحب، شہباز صاحب کہیں کہ میرے حکم پہ نہیں ہوا تو پھر وہ کرسی سے اتریں، اگر ان کے حکم پہ گولیاں نہیں چلی تو کرسی سے اتریں، لیکن ہم کیا کریں؟ ان کی پرانی عادت ہے، شہباز صاحب کے نیچے ماڈل ٹاؤن بھی ہوا، شہباز صاحب کے نیچے ڈی چوک بھی ہوا، تو پہلے اپنی چچا محترم کا اور اپنا تو جواب دیں، پھر ہمیں لیکچر دیں۔ اب احتجاج کی طرف آتے ہیں، آپ نے ابھی صدف بی بی نے احتجاج کی بات کی، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا حق تھا، ہم احتجاج کرتے، ہم جہاں بھی جائیں، ہم جس جگہ بھی جائیں، اگر وہ جگہ آئینی قانونی طور پہ منع نہیں ہے، ایک 2 نمبر قسم کے لاء کے ذریعے نہیں، اگر آئین قانون کے مطابق، مثال کے طور پہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جا کے احتجاج نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ آپ کسی ہائی سیکورٹی ایک ڈی چوک ہے وہاں ہم چلے گئے، گورنمنٹ سے آپ کا اپروول تھا۔ میرا سوال اس سے ہٹ کے علی محمد خان صاحب، یہ 24 نومبر کو خاصے دن ہو گئے، مجھے آج آپ اس پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات کا جواب دیں۔ میرا ایک سوال مجھے کرنے دیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، چاہے ہم نے جتنا بھی قانون توڑا ہے، گولی چلانا حق تھا ان کا؟ علی محمد خان صاحب، سوال کرنا ہمارا حق ہے، آپ جواب دیجئے۔ میں سے بھی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کے نام ابھی گنوائے تھے، آپ نے جنید اکبر خان صاحب کا نام گنوایا، سر میری بات سن لیں، آپ نے جنید اکبر صاحب کا نام گنوایا، آپ نے اپنا نام گنوایا، آپ نے بیرسٹر گوہر کا نام گنوایا، میری بات تو سن لیجئے۔ آپ کے پاکستانیوں پہ گولی چلی ہے، آپ مجھے ستی صاحب بتائیے، میرے سامنے پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، میرے سوال کا جواب دیجئے نا پہلے آپ، سر میرے سوال کا جواب دیجئے، گولی چلانا جائز ہے نا جائز؟ میری سوال کا جواب دیجئے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے، آپ کا کام ہے جواب دینا۔ سر یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، میں آپ سے جو جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کا اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ اسٹیبلش کر رہے میں ہیں، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھائی احتجاج جائز تھا ناجائز تھا، میرا سوال ہے کہ چلو ناجائز تھا، احتجاج کا آپ کو حق ہے، جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں اس کے جواب میں جو حکومتی ورژن ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ حکومت یہ کہتی ہے جی آپ لوگوں نے کوئی ویڈیو، کوئی ایسی کوئی چیز پرووائیڈ ہی نہیں کی ہے، تو یہ دعویٰ پہلے آپ کے نمبرز کیا تھے، بعد میں نمبرز کیا چینج ہوئے، اس سے آپ لوگوں نے خود ریفرین کیا۔ میرا سوال سن لیجئے، پھر اس کے بعد جواب دینا ہو نہ دینا وہ آپ کی مرضی۔ آپ نے کہا کہ 9 مئی کے بعد کتنے ساری آپ کی لیڈرشپ تھی جو نہیں ٹوٹی، کئی لوگوں کا آپ نے نام لیا، آپ نے حماد اظہر کا نام لیا، آپ نے بیرسٹر گوہر کا نام لیا، آپ نے اپنا نام بھی لیا، اور بھی کافی لوگ تھے۔ میں نے اپنا نام نہیں لیا، چلیں اپنا نام چھوڑ دیجئے، شوکت یوسف زئی صاحب۔ لیکن جب ڈی چوک سے جو گرفتاریاں ہوئیں، یا ڈی چوک میں جب لوگ لیڈرشپ کی تلاش میں تھے، تو ان میں سے کون وہاں پر موجود تھا؟ آپ تھے؟ باقی سارے لوگ تھے؟ اگر 1400 کارکن پکڑا گیا تو ان میں سے آپ یا وہ باقی لیڈرشپ کہاں تھی؟ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ رؤوف صاحب کہاں تھے؟ شوکت یوسف زئی صاحب کہاں تھے؟ آپ لوگ سر فہرست کیوں نہیں تھے؟ ہماری تمام لیڈرشپ پہ ایف آئی آرز ہو چکی ہیں، ان کے لیکن اس وقت آپ نہیں تھے، دیٹس دا پوائنٹ۔ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری لیڈرشپ، بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی ہیں، اور باقی جو ہے وہ علیمہ خان ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن باقی پارٹی لوگ نکلے،
लेकिन बाकी पार्टी वहां पर उनको लीड करने के लिए मौजूद नहीं थी, मासवाए बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब। जवाब सुनिए, सवाल आपका हक था, जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन मैंने आपसे पहले जो सवाल रखा था बतौर पाकिस्तानी रखा था, और इस तरह की डिबेट में जब आप बैठते हैं तो सिर्फ सवाल जवाब नहीं होता, आप तबादला ख्याल करते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि बतौर पाकिस्तानी क्या आप समझते हैं कि हमने जितना भी कानून तोड़ा हमें हक नहीं था, फर्ज करें डी चौक आने का, डी चौक बहुत ही मुकद्दस जगह है, हालांकि वहां सब लोग आते हैं, लेकिन हम आ गए, तो क्या हमसे हमारे लोगों से एंगेज करना हुकूमत का काम था? बात करनी चाहिए थी या गोली मारनी चाहिए थी? क्या गोली मारना जायज था या नाजायज था? इसका आपने जवाब नहीं दिया। चले ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, ये कहना कि लीडरशिप नहीं थी बिल्कुल गलत बात है। बट अली साहब, उसको अली अमीन खान लीड कर रहे थे। हाँ। अली अमीन खान वहां पे मौजूद थे, उनके साथ बुशरा बीबी साहिबा थी, उनके साथ उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर थे, और उनके साथ मरवत साहब भी कुछ देर के लिए तशरीफ लाए थे, कुछ एमएनए साहिबान भी थे। लेकिन चूंकि डी चौक वाजे नहीं था, क्योंकि आखिरी दिन भी जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हो रही थी उसमें खान साहब की यही डायरेक्शन डिस्कस हो रही थी कि खान साहब ने संजानी की इजाजत दी थी। अगर ये गोली ना मारते, थोड़ा सब्र से काम लेते, क्योंकि हमारे लोग तुरंत उधर बैठ गए थे, हमारी लीडरशिप पहुंच रही थी, पंजाब से लीडरशिप निकली थी, उसने अगले दिन पहुंचना था, क्योंकि तमाम रास्ते बंद थे। अली साहब, मसला ये है कि आप लोगों ने कोई इस हवाले से तमाम रास्ते बंद थे, पंजाबी लीडरशिप को पहुंचने में कम से कम एक दिन और चाहिए। शुरू से जो नंबर्स आए, गोली ना मारते तो तमाम शुरू से जो नंबर्स आए अली साहब, तो गोलियां मारनी शुरू कर दी। पहले सैकड़ों की बात की गई, फिर 250 की, फिर 100 की बात की गई, अभी भी आप लोग कहते हैं आपका कारकुन जो है वो लापता है, हजारों की तादाद। आपके पास सारे कवायफ होंगे, पिक्चर्स होंगी, फैमिलीज ने कांटेक्ट किया होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा कारकुन है जो लापता है। दूसरे, ये गवर्नमेंट आपको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है, बार बार पूछ रही है कि कोई वीडियो सबूत, किसी मोबाइल में कोई फुटेज, कोई तस्वीर जिससे आप ये साबित कर सकें जो आप कह रहे हैं कि जी गोली चली, ये सब हुआ, तो ये प्रोवाइड करना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का काम है। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो जिसने गोली मारी है और जो हुकूमत इन लोग जिसके हाथ इन लोगों के खून से रंगीन है, अच्छा, हम उनसे किसी इंसाफ की तवक्को नहीं करते। जुडिशल कमीशन बने, तहरीक इंसाफ, यार आप बात तो मेरी सुनिए ना, आवाम के सामने ख्याल में दुख नहीं है सत्य साहब, ये जो पाकिस्तानी शहीद हुए आपको कोई दुख नहीं है मेरे ख्याल में। सर मेरी एक बात सुने ना, ये आप इस तरह से स्टेटमेंट ना दें कि मुझे दुख हुआ नहीं हुआ, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे लाजमी तौर पर दुख होता। आप ला ताल्लुक नहीं बैठ सकते, ये आपके भाई हैं जो शहीद हुए हैं। मुझे मेरा जवाब देने दीजिए। जी जी बोलिए। मेरे से सदफ बीबी ने पूछा कि आप सबूत क्यों नहीं देते, तो मुझे जवाब देने दीजिए। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करके आप भी इस बुरे को बुरा कहें ना। यहाँ जो लोग शहीद हुए हैं उन पे सवाल हो रहे हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों के घरों में लाशें गई हैं, ये जो कल एबटाबाद में गौर साहब गए हैं, ये कोई आसमान से उस पर बम गिरा था जो उधर फौत हुआ है। ये जो उस दिन असद कैसर साहब और ये सारे गए हैं, मर्दान में गए हैं, चारसदे में गए हैं, और ये पिंडी में जो सती साहब आती के ट्राइब के हैं, वो जो बच्चा शहीद हुआ, इसको किसने मारा? हिंदुस्तान ने आके मारा है। तो हम इस हुकूमत जिसके हाथ इस खून से रंगीन है उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? जुडिशल कमीशन बनेगा, उसमें तमाम सबूत हमारी जमात रखेगी। अब एक और बात, ये बात सती साहब, इससे मैं आपके एग्री करता हूं। आपने कहा कि कोई कहता है 100 है, कोई कहता है 200 है। मैंने कभी ये बात, मैं जिम्मेदार आदमी कभी ऐसी बात नहीं करता, ना गौर साहब ने की है, ना राजा साहब ने की है, ना गंडापुर साहब ने की है। देखें, हमारा नुक्ता सिंपल है, 12 के फैक्ट्स आ गए हैं, जैसे मजीद डिटेल आती है ये फिगर बढ़ भी सकता है, लेकिन ये जो 12 फिगर्स हमने आपको दी है, आप मुझे सती साहब ये बताइए, 12 भी छोड़ें, अगर एक भी है तो क्यों है? क्या पाकिस्तानी को जो डी चौक आता है, ये हुकूमतें गोलियां मारी? क्या हमने गोली मारी थी? हमारे भी तो दौर में कोई 2 दर्जन एहतजाज इधर डी चौक आए थे, हमने तो किसी को गोली नहीं मारी, हमने तो बात की थी। अली मोहम्मद खान साहब, हम तो वही नैरेटिव की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम यहाँ पर बैठ के हम तो ये भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि जी वहां पर अफगान नेशनल्स पकड़े गए, उन्होंने हथियार भी बताए पकड़े गए, उन्होंने कहा किस तरीके से टारगेट किया गया। हम तो ये आपसे बात कर रहे हैं ना कि उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ आ रहा है, दूसरी जानिब से आपकी जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है। हम तो आपसे आपका पूछ रहे हैं कि आपका नैरेटिव क्या है। यहाँ पर हमारा मकसद पार्टी बनना नहीं है, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका पार्टी बनना मतलब नहीं है, लेकिन अगर डी चौक में कोई पाकिस्तानी शहीद हुआ है तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि गोली उधर नहीं मारनी चाहिए थी। अगर इतना भी नहीं कह सकते तो फिर क्या जरूरत है इन चैनलों पर बैठकर बातें करने का? आप वही बात कर रहे हैं ना, अगर एक जान भी कीमती है, एक जान भी कीमती है कि एक जान का भी जाना नहीं चाहिए, और चाहे वो जी हमारे तो कह दें, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कोई कारकुन भी हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारे के कोई एहलकार हो, किसी की जान जो है एक वक्त है, हर जान
اور کسی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے، لیکن ایک چیز کی پروگرام میں بھی کہہ دوں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے، یہ میری بات پلیز سنیے، اس کو چلائیے، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے اس میں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو رینجر شہید ہوئے ہیں یہ کس کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں، کس نے کیا ہے، جس نے رینجر کو شہید کیا ہے، جس نے عام پاکستانی کو گولی ماری ہے، ان سب کو قرار واقعی سزا۔ علی محمد خان صاحب ایک چیز مجھے بتائیں، اس وقت who's calling the shots in the party right now؟ کیا کوئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ عمران خان۔ اینڈ who tells them، کون بتاتا ہے کہ جی یہ ہدایات انہی کی ہیں؟ گوہر صاحب، گوہر صاحب پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کو۔ تو علی صاحب آپ کا صوبہ جو ہے اس میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، مطلب آپ کا صوبہ ان دا سینس your party is ruling over the you know the province، رولنگ اوور، آپ میری بات کو ٹویسٹ نہ کریں، یہ تو آپ دیکھیں نا علی صاحب، آپ میری بات کو ٹویسٹ نہ کریں، میں نے آپ کا صوبہ اس سینس میں کہا، لیٹ می کلیریفائی کہ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ، وہ میرا صوبہ بھی ہے، میرا پورا ملک ہے، میرا ہر شہر ہے، میں پاکستانی ہوں، میں ہر چیز کو اون کرتی ہوں، اس کے علاوہ شاید مجھے کوئی وضاحت اپنی حب الوطنی کی یا اپنے پورے پاکستان سے محبت کی مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت ویسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا، میں کلیریفائی کر دیتی ہوں، مجھے ایک صوبے سے ٹیگ نہ کریں، نہیں آپ پاکستانی ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں حکومت ہے، جتنا ہمارا ہے کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس میں شرکت سے منع کر دیا ہے، پارا چنار میں کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ کی پارٹی کی ذمہ داری بطور حکومت نہیں بنتی کہ آپ اس میں شرکت کریں؟ یہ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں الیکشن ہار کے محترم گورنر خیبر پختونخوا، جو 3 بار الیکشن ہار کے ادھر بیٹھے ہیں، جو صرف آگ لگانا جانتے ہیں، جو آگ پہ پانی ڈالنا نہیں جانتے، جو وہاں سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے کوئی نام نہاد اے پی سی بلانی تھی، پہلے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ سے انگیج کرتے، ان سے ڈسکس کرتے کہ میں اے پی سی بلانا چاہتا ہوں، آپ اس کی کیا رائے ہے، آپ اس کے لیے کیا، آپ اس کی کیا سجیشن ہے کہ کس کس کو بلایا جائے اور کس طریقے سے کس موڈیلٹیز میں یہ بات ہو۔ آپ نے وہاں سے اعلان کر دیا تو سبھی 16 جماعتیں آئی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، اس صوبے کی کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ صوبے کا مینڈیٹ علی امین خان کے پاس ہے، جو عمران خان کو ملا ہے، 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ ہے اس صوبے کا۔ علی امین خان اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ مرکز کو لیٹر لکھا ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا ہے اور انہوں نے مرکز سے مدد بھی مانگی ہے کہ اس معاملے کو، یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ ہے، یہاں لوگوں کی لاشیں گریں ہیں، یہاں ان کو فورس چاہیے، ایف سی کی بھی سپورٹ چاہیے، ان کو حساس اداروں کی بھی سپورٹ چاہیے۔ گنڈاپور صاحب خود بھی پہلے کال کر سکتے تھے، وہ کہتے ہیں میرا اختیار ہے، تو وہ پہلے کر لیتے کال اے پی سی، یا اگر انہوں نے کال کر لی تھی تو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر چلے جاتے، بھلے ان کی باتوں سے اگری نہ کرتے، لیکن ایک امپریشن جاتا ہے کہ جی صوبے کے لیے دے آر کنسرنڈ، ایوری بڈی از کنسرنڈ۔ ایک دفعہ رات کو کال بیٹھنے کے لیے ساتھ، ایسا نہیں ہے، کنسرن کی بات نہیں، اس پہ سیاست ہو رہی ہے، اگر وہ اس پہ سیریس تھے، پہلے ان کو صوبے کے وزیر اعلیٰ سے اپنا انگیج کرنا چاہیے تھا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین خان اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک میٹنگ میں اکٹھے بیٹھے بھی تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ علی امین خان ان سے ملتے نہیں ہیں۔ ریاستی معاملات میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر ایپیکس کمیٹی میں علی امین خان بیٹھے نہیں ہوتے باوجود اتنی مخالفت کے۔ تو اگر گورنر صاحب، میرا نقطہ سمپل ہے، گورنر صاحب کا جسٹر نوبل ہو سکتا ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہے، اگر وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے ان کو پہلے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ایگو ایشو ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ جی صوبے کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن چونکہ مجھے کنسلٹ نہیں کیا تو آئی وونٹ بی دیئر، اور آپ نہیں، ایگو ایشو نہیں ہے، اگر آپ نے وہاں اے پی سی کرنی ہے، وہاں 100 قسم کے سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ کو اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا نا۔ دیکھیں ابھی سندھ ہے، وہاں وزیر اعلیٰ سندھ پیپلز پارٹی کے ہیں، وہاں آپ ٹسوری صاحب اچانک ایک اعلان کر دیں، پہلے وہ رابطہ کریں گے نا وزیر اعلیٰ سے، شاہ صاحب سے رابطہ کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ بھائی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے، کیسے کریں اس کو۔ ایسے تو نہیں ہوتا گورنر، یہ ان کے ذہن سے وہ چیز نکلتی نہیں ہے۔ گورنر کا وہ جو ایک ذہن میں ہے نا کہ گورنر پہ بادشاہ ہوتا ہے، نہیں، آپ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا حصہ ہیں، آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے کنسلٹ کیجئے، آپ کا وزیر اعلیٰ دونوں کا مسئلہ ہے تو اس کو پھر مل کے آپ حل کیجئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنر ہاؤس میں اے پی سی کال کر دی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، 1 پوائنٹ دے سب ادھر پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ نے مل کے چیزیں چلانی ہوتی ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔